IMF کے ایگزیکٹو بورڈ جو ہے اس نے پاکستان کے لیے $1.2 بلین کی جو ہے منظوری دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے سیلاب کے باوجود IMF کے پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا، تعریف کی ہے پاکستان کی۔ انہوں نے پاکستان کی معاشی سمت درست ہے، یعنی صحیح ہماری ڈائریکشن ہے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا IMF کہ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق RSF پروگرام کے اہداف بھی حاصل کیے ہیں۔ پاکستان کو $1.2 بلین جو فوری طور پر منتقل کیے جائیں گے، اور پاکستان نے ستمبر 2024 میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 37 ماہ کا یہ موجودہ قرض پروگرام حاصل کیا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا اس اعلامیہ میں کہ موجودہ قرض پروگرام کے تحت معاشی اصلاحات ہوئی ہیں، استحکام آیا ہے، اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہوئے ہیں۔ تو $9 بلین سے تقریباً اب ہم 12 پہ تقریباً چلے گئے، $12 بلین پر چلے گئے، تو یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے۔ اور یہ تعریف بھی، کیونکہ دیکھیں نا، جب آپ کسی IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو بڑے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن یہ تعریف کرنا کہ ہم صحیح سے جا رہے ہیں، ٹیکس آمدن ہماری بڑھی ہے، اصلاحات ریفارمز آ رہی ہیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ فلڈز کے بعد تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، اکانومی کنٹرول میں نہیں آئے گی، لیکن الحمدللہ کہ وی اسٹل اسٹیبل۔ اور یہ انہوں نے یہ بھی بالکل کہا کہ انفلیشن وقتی طور پر ہے فلڈز کی وجہ سے، تو یہ کہ انفلیشن میں بھی بہتری آئے گی اور کمی آئے گی۔ خاقان نجیب صاحب نے جوائن کیا، معاشی تجزیہ کار ہیں۔ خاقان صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ سر مجھے بتائیے گا کہ یہ ایک تو ہمیں مل گیا 1.2، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعریف بھی ہماری کی گئی ہے کہ ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوئی ہے، ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز بھی، بنیادی ریفارمز بھی کی ہیں، تو آپ کیسے اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ بائی دا بک بہیو کر رہی ہے، جیسے کہ اکانومیز بہیو کرتی ہیں جو وہ IMF سے انگیج ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ایک میکرو سٹیبلٹی یا عام فہم زبان میں کہیں ایک سٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ نے جیسے کہا قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی آ گئی ہے، بیرونی خسارہ سنبھل گیا ہے، اندرونی خسارے کچھ سنبھل گئے ہیں، کچھ انرجی کا خسارہ سنبھل گیا ہے، کچھ ہمارے جو یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو ایک ہیوی ڈوز آف ٹیکسیشن سے گزرنا پڑا، انرجی کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑا، اکانومی کو سلو کرنا پڑا، کانسیکوینٹلی اکنامک گروتھ جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے۔ But having said that, یہ ایک اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے، so it's an opportunity for the country to rethink its strategy for the future۔ ہم نے اس سارے یہ جو بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک جیسے کہتے ہیں ڈیٹ لیڈن ہائی کنزمپشن لو سیونگز اکانومی ہے، اس میں سے کیسے نکلنا ہے اور اس کو کیسے ہم نے ہائی انویسٹمنٹ، ہائی سیونگز، ہائی گروتھ ماڈل پہ کیسے تبدیل کرنا ہے۔ پاکستان پہ کافی ٹیل وینڈز ہیں، میں سمجھتا ہوں گلوبل ٹیل وینڈز ہیں، جس میں ہمارے ممالک سے اچھے تعلقات ہیں جو میٹر کرتے ہیں، چائنا ہے، امریکہ ہے، مڈل ایسٹ ہے، سعودی عربیہ ہے۔ بٹ یو نو ٹو ڈو لوکل سرجری، جس میں چاہے انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہو، چاہے ریگولیٹری نظام کو ٹھیک کرنا ہو، انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ٹھیک کرنا ہو، یہ سب باتیں ابھی اپنی جگہ قائم ہیں، اور جب تک آپ ان کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کو پہلے 5 ماہ کا ڈیٹا اس سال کا بھی یہی بتاتا ہے کہ پاکستان کی ابھی بھی جو ایکسپورٹ بیس ہے وہ سسٹین نہیں کرتی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو، ایک دم بڑھ جاتا ہے، تجارتی خسارہ دکھائی دیتا ہے۔ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں دے ہیو ڈن ویل بیکاز زیادہ پاکستانی باہر گئے ہیں، انہوں نے زیادہ پیسے پاکستان میں بھیجے ہیں، تو یہ ایک مکس کی پکچر ہے جہاں پہ ایک اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ ہارڈ ون ہے۔ اب اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو پاکستان اکانومی کین اسٹارٹ ٹو لک بیٹر۔ اچھا یہ بتائیں خاقان، اگر یہ چیزیں اتنی بہتری کی طرف جا بھی رہی ہیں تو ہم ڈالر میں کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں نہیں چینج آ رہا، ڈالر کم کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایک سسپینس ہے مووی۔ دیکھیے جہاں تک پاکستان اور روپے کا تعلق ہے ڈالر کے ساتھ، ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنی آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی اتنی ہی آپ کی کرنسی اسٹرانگ ہوگی۔ اٹ شوڈ بی تھاٹ آف دیٹ وے کہ آپ اپنی اکانومی کے حالات کو بہتر کریں، آپ ارن کریں زیادہ ہارڈ کرنسی میں، آپ ایکسپورٹ کریں، آپ دنیا کو چیزیں بیچیں، آپ دنیا کو سروسز بیچیں۔ گڈس اینڈ سروسز بیچنے سے ہی آپ کی جو کرنسی ہے اس میں ایک اسٹرینتھ ہوگی۔ سو ون ہوپس کہ ہم اس طرف جائیں گے۔ روپیہ ورسز ڈالر میٹر اس حد تک کرتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹ ہو رہی ہو تو کمزوری ہونی چاہیے، آپ کا روپیہ ویک ہونا چاہیے، بہت اچھی ایکسپورٹ ہو رہی ہو تو روپیہ ظاہر آپ کا روپیہ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ IMF ہمیشہ جب بھی ہم IMF کے پروگرام میں رہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ سبسڈی دینے کو انہوں نے منع نہیں کیا، ٹارگیٹڈ سبسڈی آپ دیں، یا اس ہیڈ میں ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ دیکھیں نا ہیو ناٹس جو ہے، جو غریب طبقہ ہے ہمارا، ہم وہاں تک اس کے ریفارمز کو نہیں پہنچاتے ہیں، اس کے ثمرات وہاں تک نہیں،
تو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، کیا خیال ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ فرٹیلائزر کو سبسڈی دے کر فرٹیلائزر سستا نہیں پہنچا سکتے. مطلب گیس میں سبسڈی دیتے ہیں فرٹیلائزر والوں کو, آپ اسی طرح جو پاور کی سبسڈی ہے اس کو دینے کی بجائے لوگوں کو ڈائریکٹلی پیسے دے دیں, وہ بجلی خرید لیں, سولر خرید لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ ان پہ ہے. ہم بہت سا پیسہ اس میں ضائع کرتے ہیں. That is very very true کہ دنیا میں you give money to the people and let them decide how they want to spend it. وہ دودھ خرید لیں, ایجوکیشن خرید لیں, جو لو انکم یا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر آپ کسی ٹارگیٹڈ سبسڈی انڈسٹری کو دینا چاہتے ہیں تو وہ ٹارگیٹس کے ساتھ دیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ اتنی ایکسپورٹ کریں گے تو ہم آپ کو اتنی سبسڈی دیں گے. دس از ہاؤ دا ورلڈ ورک. پاکستان کو بھی اس طرح جانا ہے. ہم نے ہزارہ ارب روپیہ جو ہے وہ پاور سبسڈی میں دیا ہے. یہ پاکستان کے لیے اس سوشل کانٹریکٹ کو بھی اگر رینیو نہیں کر سکا, جو سوشل کانٹریکٹ ہے ہمارا اسٹیٹ کا لوگوں کے ساتھ, اور اتنا پیسہ خرچ کیا, اور وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہے, تو دیٹس ناٹ اے گڈ وے ٹو ہیو گیون سبسڈی ان دا کنٹری. اگر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس نے لوگوں کو پیسے دیے ہیں, لوگوں نے پراؤڈلی فیل کیا ہے کہ اسٹیٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اچھا سر, یہ سب بتائیں خاقان کہ یہ جو پیسہ ہم اتنا جو لے رہے ہیں یہ کن کاموں پہ استعمال ہو رہا ہے, کن پروجیکٹس پہ, تاکہ ہم ذرا اپنے چکنا رہے نا. جی دیکھو یہاں لگ رہا ہے اور ترقی نظر آ رہی ہے, تو اور یہ پچھلے دنوں کہاں لگا ہے پیسہ؟ یہ عام بندے کو, مجھے سے انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہاں لگ رہا ہے, کہاں لگے گا. پاکستان میں دیکھیں جو پیسے کی اسپینڈنگ ہے وہ چاہے ڈیولپمنٹ بجٹ میں ہو چاہے وہ جاری اخراجات میں ہو, ان دونوں کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کا فٹ پرنٹ بھی کم کرنا ہے, پی ایس ڈی پی کا جو حجم ہے اس کو بھی کم کرنا ہے, پی ایس ڈی پی پروونسز پہ ٹرانسفر کرنا ہے. یہ سب وہ جسے کہیں گے نا ڈیپر کام ہیں جو ملک میں ہونے ہیں. پیسے کی ایفیشنسی بڑھانی ہے. ایوری روپی اسپینڈ شوڈ ہیو اے ریٹرن آن اٹس انویسٹمنٹ وچ از مچ ہائر دین وی سی ٹوڈے. اور سرکار کو کئی چیزوں سے نکلنا ہے, کئی کاموں سے نکلنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو نکلنا ہے, پی ایس ڈی پی کو جس کا تھرو فارورڈ یعنی کہ جو پروجیکٹ 10 12 13 سال میں کمپلیٹ ہوتے ہیں ان میں سے نکلنا ہے, جو پروونشل سبجیکٹس ہیں ان میں سے نکلنا ہے. سو یہ بات آپ کی درست ہے کہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے اس کی شفافیت پیدا کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ منیز اینڈ اونلی ان ایریاز جو ڈومین ہو اس گورنمنٹ کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. وہی نا, کوئی بندہ بینک سے یا کہیں سے قرضہ کسی سے لیتا ہے, بچی کی شادی ہے, گھر بنانا ہے, جی علاج کے لیے چاہیے, تو پھر آپ کو پھر بھی حوصلہ ہوتا ہے. یہاں پتہ نہیں نا, ہمیں کلیئر نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو اسمالر یونٹس کی بات ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا اس پر ٹیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ پنجاب میں تو قرارداد بھی ظاہر اس سے متعلق آ گئی اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو کیا اس سے مسائل بہتر ہو سکتے ہیں, گورننس بہتر ہو سکتی ہے؟ اور وہ جو آپ کہہ رہے پیسے کا کہاں خرچ ہو رہا ہے پتہ زیادہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. پاکستان کا جو اکنامک مسئلہ ہے وہ پاکستان کی ابیلٹی ٹو تھنک, اکنامک گورننس اوور آل میرٹ پہ لوگوں کو لانا, اور یہ بلیو کرنا کہ اس سسٹم کی جو لیگیسی ایشوز ہیں ان کو تبدیل کیے بغیر یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر ہم آج بھی برٹش راج کی ایک گورننس کا ماڈل چلائیں گے پاکستان میں جس میں تھنکنگ کیپیبلٹی بہت کم ہو, سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ آج کی ماڈرن مینجمنٹ اور ماڈرن تھنکنگ اور ماڈرن ایچ آر پہ کمپرائز کرتا ہے. یہ بات تو یہاں ہے نا اس ملک میں کہ اس سب کی تبدیلی جو ہے وہ نیسیسری ہے, بٹ چونکہ فورسز جو اس سسٹم کو ہولڈ کر رہی ہیں وہ اس کو شاید ٹوٹنے نہیں دے رہی, جس کو ایلیٹ کیپچر کا نام دیتے ہیں پاکستان میں, تو ہم ایک وائڈ اسپریڈ بہتری کا جو الہام ہے وہ نہیں کر سکتے. دیٹس دی پوزیشن پاکستان نیڈس ٹو چینج. لیگیسی ایشوز. جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں.